أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ یہ بات اپنا آپ سب لوگ ٹھیک سارے میں جی الحمد جی الحمدللہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہے، باقی لوگ نہیں آئے انشاءاللہ که وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و روز خوبی داشته باشید انشاءالله. شما همچنین آقا انشاءالله خب زنده انشاءالله باشید. آفرین. یه صبح زیبایی و پرنوری داشته باشید. خب شما سلام همچنین صبح زیبای شما بخیر. سلامت باشید. آپ ٹھیک ہیں؟ سمرین فاطمہ السلام علیکم. سمرین فاطمہ، نشاط فاطمہ رضوی، تحسین میم، سائم بطول، فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. جی آقا الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں آقا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں. کس چیز کے بارے میں؟ ثلاثی باب مدد تفعل کے بارے تفاعل. میں. باب تفعل کے بارے میں. ٹھیک ہے، باب تفعل کے بارے میں. صحیح ہے. اور باب تفعل کے ہم نے خصوصی قواعد پڑھے. باب تفعل میں کچھ قواعد ہیں جو جاری ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہیں جو جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم باب تفعل کے معانی پڑھے. باب تفعل کے معنی کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کتنے معنی پڑھے تھے ہم نے باب تفعل کے؟ جی 9 معنی بتائے تھے کہ 9 معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر یعنی مشہور و معروف مشہور معنی کون سے ہیں؟ مطابق. مطابیہ. لیکن کس کا؟ باب مطابق. تفعیل کے مطابق باب نہیں آتا ہے. تفعیل کے باب تفعیل کے مطابق یعنی اثر کو قبول کرنا. مطابق اثر کو قبول کر لینا. تو ہم نے اس کے 9 کے 9 اثر قبول معنی کرنا. دیکھ لیے تھے، پڑھ لیے تھے، پریکٹس کر لیجیے. لکھ لیے ہم نے 3 تھے. 2 لکھے تھے. دو لکھے تھے تکلف 2 اور لکھنے کے لیے 2 مطابق. معنی لکھ لیے تھے. چلیے جی باب تیسرے معنی لکھ لیں گے. باب تفعل. باب تفعل کے معنی. باب تفعل کے ٹھیک ہے نہیں یعنی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں بولیے. استعمال ہوتا ہے. تیسرے معنی میں پہلے معنی کیا تھے؟ مطابعہ، کیونکہ اس کے مشہور معنی تھے یعنی باب تفعیل کے اثر کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے. دوسرے معنی تکلف یعنی زحمت و مشقت کے ساتھ کسی کام کو اپنے اوپر لادنا. ادنا. جی سمجھ میں آ رہا جی ہے؟ اور اگر اردو جی میں زحمت و مشقت کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لادنا ایک ایسا ورڈ ہے، اس کے اندر ہے کوئی کام اپنے اوپر لادنا. لادنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبردستی کیا ہے. جی جی. جی ہاں کسی کام. تیسرے معنی اتخاذ بتایا تھا. اتخاذ اتخاذ. اخاذہ سے ہے نا. اتخاذ یعنی آپ کرنا. اتخاذ مبدأ فعل کا مہیا کرانا. ہاں یعنی مبدأ فعل کا. مبدأ فعل کا مبدأ فعل کا مہیا کرنا. اور آپ نے مہیا کرنا کس کس معنی میں آتا ہے؟ چلیے تہیے فارسی میں ورڈ آتا تہیے. تہیہ کردن. تہیا کرنا کس معنی میں آتا ہے؟ تہیا کرنا کسی چیز کے بنانے کے بارے قبول میں بھی کرنا. آتا ہے. کسی چیز کو بنانا کھانے کو بنانے کے لیے بھی آتا ہے. کھانے کو بنانے کے لیے بھی آتا ہے جی. اور بازار سے کچھ خرید کے لانا یعنی خرید کے لانا انتظام کرنا. صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے تحصیل میں؟ تو مہیا کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو یا تو بنانا کہ میں نے جو ہے گاڑی مہیا کر لی یعنی بنا لی، یا
کھانا بنانے کو بھی میں نے آج بریانی مہیا کر لی، یا کوئی چیز میں گھر بازار جا کر شاپ سے میں نے گھر کا سامان مہیا کر لیا جی۔ اتخاذ کے معنی ہے مہیا کرنا، یعنی کیا معنی لکھوائے تھے اردو میں؟ ایک ورڈ اور لکھوایا تھا، یعنی مہیا کرنا، انتظام کرنا، یعنی انتظام کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر توسدا، یعنی یہاں پہ بریکٹ میں لکھ دوں وہی معنی جو جی فراہم کرنا، یعنی اسی معنی میں جی اسی معنی میں جو واقف شان میں گزرے، باب افتعال میں جو معنی وہی اتخاذ کے معنی وہاں گزرے نا باب افتعال میں، اتخاذ یعنی مبدأ فعل کا مہیا کرنا، وہی یہاں بھی ہے، باب تفعل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں توسدا، توسدا، الوسادہ کسے کہتے ہیں؟ مبدأ فعل کیا ہے؟ الوسادہ ہے، الوسادہ، وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، پلو کو۔ مثلا توسدا سعید، یعنی کیا مطلب ہوا؟ سعید نے تکیہ مہیا کیا، کیا کیا؟ مہیا کیا، مہیا سعید نے تکیہ مہیا کیا، سعید نے تکیہ مہیا کیا، سعید نے تکیہ مہیا کیا، یا کہ توسدا سعید الحجرہ، توسدا سعید الحجرہ، یعنی سعید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا، بنا تکیہ لینا، بنا، بنانے کے معنی میں بھی تو آتا ہے فراہم کرنا، بنانا۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بنانا نہیں پڑتا، بازار سے خرید کے مہیا کر لیا، بعض ٹائم بنانا پڑتا ہے، جیسے روٹی بنانا مثلا، یا کوئی چیز بنا لینا۔ تو توسدا سعید یعنی سعید نے تکیہ مہیا کیا، اور توسدا سعید الحجرہ یعنی سعید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا، تکیہ، کیا کر لیا؟ بنا لیا۔ پتھر کو تکیہ بنا لیا۔ توسدا سعید الحجرہ، یعنی کیا مطلب ہوا؟ سعید نے پتھر کو پتھر کو پتھر کو تکیہ تکیہ بنا لیا۔ سعید نے پتھر کو تکیہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ جی۔ یا مثال کے طور پر تبنا، کیا؟ تفعل تبنا، یا تھا پہلے سے بدل گیا تبنا۔ تبنایا، مبدأ فعل کیا ہے؟ ابن، مبدأ فعل کیا ہے؟ ابن، ابن یعنی بیٹا، ابن یعنی بیٹا، مثلا تبنا سعید، تبنا سعید مثلا خالدا، تبنا سعید خالدا، کیا مطلب ہوا؟ سعید نے خالد کو بیٹا بنا لیا، سعید نے خالد کو بیٹا بیٹا بنا بنا لیا۔ سعید نے خالد کو بیٹا بنا، دیکھیے ہے نہیں اتخاذ کا معنی ہے نہیں، لے لیا، بنا لیا، مہیا یعنی اس کو بنا لیا، خالد کو بیٹا بنا لیا، یہ ہے معنی اتخاذ کے، یہ ہے معنی اتخاذ کے۔ چوتھے معنی ناس فاطم سمرین فاطم میں سدائے منگی رہتا، سمرین آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمرین جی آقا۔ فاطمی بھلے طلب، جی طلب،
یعنی معنی فعل کا چاہنا، یعنی چاہنا، چاخلہ، معنی فعل کا، اردو میں لکھ دیں تو معنی فعل اگر ایسے لکھا جائے گا، لیکن فعل کے معنی کا وہ چاہنا، چاہنا، فعل کے معنی کا چاہنا۔ جی مثال کے طور پر تعجلت الامر، تعجلت الامر، امرہ، تعجلت باب تفاعل ہے نا، تعجل ماضی ہے، غیر وصیغہ تعجلت الامر، عام کو کہتے ہیں کام کو، تعجلت الامر، تعجلت الامر یعنی کام میں جلدی کرنا، ہاں مثلاً میں کام میں جلدی چاہیے، یا یہ کہی میں نے چاہا کہ کام جلدی انجام ہو، کام جلدی انجام دینا، جی میں نے چاہا کام جلدی انجام ہو۔ یا تنجست الوعدہ، تنجست انجاز، انجاز تنجست ہے انجاز سے، انجاز یعنی پورا کرنا، تنجست الوعدہ، تنجست الوعدہ، ٹھیک ہے۔ جی طلب کیا، کیا مطلب ہوا؟ میں نے وعدہ وعدے کو وفائی، وعدے کو پورا وفا کیا، کرنا، کرنے کو وعدہ وفا کرنے کو چاہا، وعدہ وفا کرنے کو چاہا یعنی میں نے خواہش، یعنی میں نے وعدہ وفائی چاہی، وعدہ وفائی چاہیے، طلب کی چاہی۔ ایک معنی ہے تدریج، تدریج تو آپ جانتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں تدریج کے لیے ایک ورڈ اور آتا ہے کم کم، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ، تدریج، تدریج، تدریج یعنی آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ جی تدریج، تدریج یعنی تھوڑا تھوڑا، کیا یعنی تھوڑا تھوڑا، تھوڑا کرتے تھوڑا تھوڑا کر کے، یا آہستہ آہستہ، آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیے، تجرع، تجرع جرعے سے، اس سے تجرع لکھ رہے ہیں نا، جی آگے مثلا تجرع علی الماء، کیا مطلب ہوا؟ یعنی علی نے پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پیا، کر کے پیا، علی نے پانی پانی کو کو گھونٹ گھونٹ کر پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا، پیا، علی نے پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا، یا تفحم، تفحم،
تفهم محمد مثلا تفهم خالد المسألة. کیا مطلب ہوا؟ خالد نے مسئلے کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ سمجھا، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا۔ خالد نے مسئلے کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہو گئے 5 معنی۔ مٹا دوں؟ لکھا؟ جی یہ ہم سمجھ چکے ہیں پریکٹیکل۔ ویسے یہ صرف لکھوا دے رہا ہوں، کبھی کوئی ویڈیو دیکھے تو کہ یار یہ تو جلدی جلدی بس لکھوا رہے ہیں، نہ سمجھا رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا پتا اس سے پہلے کئی ویڈیو میں نے اس کے معنی ہی سمجھائے ہیں اچھے سے۔ جی پیچھے کیجیے، مٹا دوں اسے؟ جی آگا مٹا دیں۔ آئیے سمرین فاطمہ، نشاط فاطمہ، تحسین جی میں آگا جی آقا مٹا دیجیے۔ جی جی چھٹے معنی ہے تجنب۔ تجنب کیا نہیں بتایا تھا میں نے؟ تجنب یعنی سائڈ اجتناب، تجنب بچنا، اجتناب کرنا۔ اجتناب کرنا، بچنا۔ اجتناب کرنا۔ تجنب یہ بھی خود باب تفاعل ہے۔ تجنب فاعل کا یعنی دوسرے سے بچنا، دوری اختیار کرنا۔ فاعل کا کام سے فاعل بچنا، سے فعل کے معنی سے بچنا، فاعل کا سے معنی سے بچنا، فعل کے فعل معنی کے معنی سے بچنا، یعنی فاعل کا فعل کے معنی سے بچنا۔ مثلا میں کہوں عاصمہ سے گناہ، اس نے گناہ کیا، لیکن اسے باب تفاعل میں لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ تأسمو، سے جی کس سے؟ تأسمو خالد، تأسم ماضی ہے نا، تأسم سعید، تأسم سعید یعنی سعید نے گناہ سے، دیکھیے فاعل کون ہے؟ سعید ہے، سعید معنی ہے، فعل کیا ہے؟ گناہ۔ فعل کے معنی کیا گناہ، ہے؟ گناہ۔ تو فاعل گناہ نے کرنا، فعل گناہ کے معنی نہیں گناہ سے گناہ بچا، سے یعنی سعید اس بچا، گناہ سے بچا، بچنا۔ سعید گناہ سے بچا۔ سعید گناہ سے بچا، ٹھیک ہے؟ اجتناب کیا نہیں؟ فاعل نے معنی فعل سے بچا یا نہیں؟ دوری کی یا نہیں؟ جی یا مثال کے طور پر الزم کہتے ہیں برائی مذمت کو، باب تفاعل میں لے کے گئے تو تزمم، مثلا فلاں نے تزمم یعنی مذمت سے دوری کی، اس نے مذمت سے دوری کی۔ جو بھی ہے اس کون جو جی اس کے اندر فاعل ہوا، جس کے لیے بھی کہیں آپ باہر لے آئی، تزمم سعید، سعید نے مذمت سے دوری کی۔ ایک معنی ہے سیرورت۔ کیا؟ ضرورت، سیرورت کے معنی کیا بتائے تھے؟ کسی حالت میں ہو دل جانا، حالت شوق کو کسی ہونا، حالت میں کرنا، ہو حالت کو جانا، قبول کسی حالت میں آ جانا، کسی حالت میں جانا، حالت میں آ جانا، کسی حالت میں ہو جانا، کسی حالت میں ہو جانا، ٹھیک ہو ہے؟ جانا۔ جیسے مثال جی دی جائے ایم سے ہے تعیما، تعیما،
لیڈیز کے لیے تأیمت، تأیمت المرأۃ، تأیمت المرأۃ یعنی عورت بے شوہر کے ہو گئی، عورت کا شوہر کا ہو تأیمت جانا، المرأۃ یعنی عورت ہو گئی، بنا بغیر عورت کی ہو گئی، بن شوہر کے، ہو گئی، بن شوہر کے ہو گئی. دیکھیں کس حالت میں آ گئی ہے؟ بن شوہر کے ہونا. ٹھیک ہے نہیں؟ اس کا عورت دوسرا اگزامپل ایمم بھی ہے جی کوئی؟ جی اس کا اور کوئی دوسرا اگزامپل بھی ہے؟ کیونکہ دوسری مطلب کسی حالت میں ہو جانا تو جیسے غریب ہو جانا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں لیکن غریب کے لیے کوئی ورڈ بتائیے کہ جس کے معنی ایسے ہو جس کو باب تفاعل میں لے کے جائیں. مسکین، مثال کے طور پر مسکین کر کے مسکین ہوتا ہے نا غریب کا، مسکین، تو مسکین ورڈ کا ماضی کیا ہے؟ معنی سکانہ، کہ سکانہ کے معنی تو دوسرے بیٹھ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہو سکتا ہے تفکر، اگر باب تفاعل میں چلا جاتا ہو تو مثلا تفکرت المرأۃ، عورت فقیر ہو گئی مثلا، اگر جاتا ہو تو ضرور، کیونکہ سماعی ہے نا یہ، تو کسی کو کسی باب میں لے جانا صحیح ہے نہیں؟ یا مثال جی کے طور پر تمرزا اگر چلا جاتا ہو، ہمارے ساتھ اگر باب تفاعل میں چلا جائے، بائی چانس جاتا ہو، ہمیں نہیں پتا، اگر چلا جاتا آپ کہہ سکتے ہیں تمرزا سعید، سعید مریض ہو گیا. جی آپ نے تو جی افعال ناقصہ سامنے پڑھا ہوگا، افعال ناقصہ سامنے ایک کانا ہے، سارا ہے، تو وہ سارا کے معنی جو ہے، سارا کے معنی وہی ہے ضرورت یعنی ہو جانا. ہو جیسے ہم گیا، کہتے ہیں ہاں نا جی اصبح الملک، سارا ہے، زلہ ہے، یہ تو کانا سارا ہے، اصبح، یہ سب چیزیں کچھ ایسے ورڈ ہیں جو کچھ اس کے اندر سارا، مثلا وہاں پہ کیا تھا؟ سارا، سارن مریضو، مریض سالما، مریض صحیح ہو گیا، تو یہ ضرورت یہی ہے وہ. لیکن یہ باب تفاعل میں یہ والے معنی پائے جاتے ہیں کہ مریض سالم ہو گیا. جیسے یہاں پہ عورت بے شوہر کی ہو گئی، اس ایک حالت سے کسی اور حالت میں آ جانا جی ضرورت. آٹھویں معنی ہے، ٹائم ہو گیا کہ ہونے والا. آٹھویں معنی ہے شکایت. کیا؟ یعنی باب تحصیل میں آواز آ رہی ہے نا؟ آٹھویں معنی یعنی ایک معنی ایسے اچھا ہے شکایت، کہ جس معنی میں باب تفاعل اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس معنی میں بھی جیسے ظلم ہے، ظلم کو باب تفاعل میں لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ تظلم. ٹھیک ہے، تظلم احمد، تظلم احمد. احمدون کیوں نہیں کہا میں نے؟ علی عباس تو ہر جگہ سعیدون، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ کہا، تو یہاں پر احمدو کیوں کہا؟ یہاں پہ تو چل الف لام تھا، اس کی تنوین نہیں، احمدو پہ کیوں نہیں آئی؟ فاعل ہے تو مرفوع علامت رفع ضمہ ہے، تو تنوین کیوں نہیں ہے؟ تظلم احمدو میں، تظلم احمدو. جی احمد نام نہیں، احمد میں ظلم کی شکایت. آپ میں سے کوئی بتائے گا آن لائن والوں میں سے تنوین بھی نہیں آئی؟ احمد نے ظلم کی شکایت، غیر منصرف ہے. احمد غیر منصرف غیر تھا یہ، منصرف ہے. ہاں آپ نے ہدایہ میں اسباب منع صرف پڑھے ہوں گے، 9 ہیں اسباب منع صرف، اس میں پڑھے ہوں گے 9 ہیں. ایک تو یہ وزن فعل پایا جا رہا ہے، اس میں وزن فعل یعنی فعل کا وزن افعل. یہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، مگر یہ کہ اگر اس پہ وہ مضاف ہو جائے تو کسرہ، تنوین اور کسرہ نہیں آتا. تنوین تو آئے گا نہیں، کسرہ میں نہیں آتا، لیکن اگر حرف جر مضاف الیہ وقت ہو جائے، حرف جر آ جائے تو آ جاتا ہے کسرہ، ورنہ تو حالت نصب و جر میں فتحہ ہی رہتا ہے. جی سمیت احمد من، لیکن اگر یہ مضاف ہو جائے احمد کم تو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو مجرور بھی رہے گا تو سمیت من احمدہ کہیں گے، سمیت من
احمد، لیکن اگر یہ مضاف ہو جائے تو آ جاتا ہے من احمدکم. بہرحال بات یہ ہے کہ شکایت کے معنی میں بھی باب تفاعل استعمال ہوتا ہے. تظلم احمد، یعنی احمد نے ظلم کی شکایت کی. احمد نے بولیے، کوئی بولی نہیں رہا ہے. ظلم کی شکایت. محمد نے ظلم کی شکایت کی. ہاں، نویں معنی ہے ثلاثی مجرد کے معنی میں. ثلاثی مجرد کے معنی میں ایک معنی ہے اس کے ثلاثی، یعنی جو ثلاثی مجرد میں ہے معنی وہی باب تفاعل میں بھی ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیے بسامہ، کیا کہیں؟ بسامہ یا بسامہ سعید یا تبسمہ. تبسمہ سعید، تبسمہ، چاہے بسامہ کہہ لیجیے چاہے تبسمہ کہہ لیجیے، معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، بسامہ سعید، کسی نے کہا میں نے سعیدہ کر دیا ہے، سعید، بسامہ سعید یا تبسمہ سعید، کیا معنی ہوئے؟ ایک ہی معنی ہوئے، مسکرایا. یعنی سعید مسکرایا، سعید مسکرایا. چاہے دیکھیے باب ثلاثی مجرد ہے نا، باسامہ، باسامہ سعید، سعید مسکرایا، اور باب جی تفاعل میں بھی گیا تو تبسمہ کے معنی وہی ہے جو بسمہ کے ہیں، یعنی سعید مسکرایا. یہ 9 معنی ایسے ہیں تحسین میں، سمرین فاطمہ، ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، وسائم، علی عباس و افنان. یہ 9 معنی ہیں جن میں باب تفاعل استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر متابعے کے لیے آتا ہے. زیادہ تر متابعہ یعنی تابعہ کے باب معنی میں تفعیل کے اثر استعمال. کو قبول کرنے کے لیے آتا ہے، باب تفعیل کے اثر کو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باب تفعول باب تفعیل کے متابعے کے لیے آتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی تمرین دیکھ کے آئیے گا انشاءاللہ.